الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ آواز بلند تھوڑی سی آواز کھول دیجیے والیم بہت شکریہ محبت سے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اور محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين أدركني 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 يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا و بعد درود و سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز و محترم سامعین حاضرین اج دی بابرکت ایصال ثواب دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سالانہ محفل پاک کا انتظام انشرام کیتا گیا آپ نے اس علاقہ دے اندر اور تمام بانیاں محفل جو کہ بہت طویل لسٹ ہے بانیاں دی جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور دے میلادی محفل سجایا اللہ ساڈے دلوں میں اسی طرح شاد و آباد فرمائے وقت یقیناً کافی بیت چکیا بیان دے ٹائم نہیں ہوندہ لیکن کوئی نہیں ہن آ گئے ہیں حضور کی بارگاہ وچ حاضری لگا کے جاواں گا انشاءاللہ کیوں بھائی کوئی بات نہیں حضور کی بارگاہ وچ آ گئے حضور کے ذکر دی خاطر آئے اور اللہ دی رضا واسطے آئے ٹھیک ہو گیا اپنے اللہ اور دے محبوب کو راضی کرنے واسطے سرکار راضی ہو گئے نا سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ تعالی میری تعالی حاضر کے بولے منظور فرمائے اور اللہ سالے علماء دا سالے صوفیاء دا سایہ تعدیر سلامت قائم اور دائم رکھے اور عاشق رضوی صاحب بس رسل چونکہ میں خود قبلہ مفتی اسلم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی جامع رضوی جیسی پڑھ دے اندے سا تی حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اندے سا بڑی محبت اور داسر پہ بھی دیندے اندے سا الحمدللہ سی جامع رضوی دے پکڑے کھاتے ہیں اور انہوں کو بڑا فیض حاصل کیتے ہیں ماشاءاللہ سننا دے پاؤں کی سنت شریعت دے بہت سب تو بڑی چیز ہوتی ہے اس واسطے میرے بھائی شریعت نو فالو کرنا ہے سرکار دی دین نو فالو کرنا ہے اپنے معاملات نو اپنی زندگی نو دنیا دی زندگی نو سرکار دی شریعت دے مطابق لے کے چلیے اللہ تعالیٰ ساڈا اس جتنے مل بیٹھنا اپنے بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ نمازی اور اگر میں ذکر نہ کر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ میں انصافی ہو جائے یہ نہیں کہ محترم بیٹھے نہیں بابا جی نے قوم نو جگہ دیتا ہے ہے میری تاجدار ختم نبوت نعرے لگا رہے الحمدللہ تاجدار ختم نبوت بولی ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت سارے
سارے نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں بابا جی دا فیض ہے الحمدللہ تو اسی بزرگاں دے فیض نو منن والے ہیں اور جس مقصد کی خاطر حضور نو راضی کرنے واسطے انہوں نے کام کیتا اللہ بے شک سرکار نو راضی کرنے دی توفیق عطا فرمائے میلاد مصطفیٰ دے حوالے نال مینوں اشارہ دے دیا جی آدھا یا پونا گھنٹہ جتنا بھی چلو میں اتنا کی کراں گا اس تو اوپر نہیں میلاد مصطفیٰ دی اہمیت اور ضرورت قرآن اور حدیث کی روشنی وچوں چند گزارشات آپ دی بارگاہ وچ پیش کرنیاں نے بس توجہ نال تے جا کے بیٹھنا کوئی بات نہیں 1 بجے دا ٹائم ہو گیا تے سرکار دے ذکر دے محفل وچ بندہ تھک سکتا ہے پر آگ نہیں سکنا کوئی نہیں اتنی دیر تو بیٹھے ہیں کوئی نہیں اسی بھی تھوڑی بارگاہ وچ آ گیا تاندل ویلے تو محفل پڑھ کے پھر اپنے ٹائم دے مطابق پہنچے لیکن الحمدللہ اپنے ٹائم دے مطابق گفتگو کر رہے ہیں توجہ کریا جے اللہ کریم قرآن پاک وچ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب تسی فرما دے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ ترجمہ یہی کیتا ہے تسی فرما بڑا مٹھا پہ محبت والا اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ بڑی محبت فرما تم فرما دے اور عاشق نے بڑا جملہ لکھا کہ کل کہہ کے رب نے تیرے منہ سے کہلوائی اپنی بات کل کہہ کے رب نے تیرے منہ سے کہلوائی اپنی بات تیری ادا اس مولا کو آئی ہے کتنی پسند ہے آپ کی بھی سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تیری ادا اس مولا کو آئی ہے کتنی پسند ہے اللہ فرمانا سونے اعلان کر دے پنجابی دا ماحول ہے چونکہ کتابوں میں اردو لکھے ہوندے تھے اسی انہوں کنورٹ کر کے پنجابی ماشاءاللہ فیصل آبادی دھرتی علم نو بھی سمجھ لیے تے سرگر نو بھی سمجھ لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ فرماتا ہے اعلان کر دے بفضل اللہ جدو میرا فضل ملے وبرحمتہ میری رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا پھر خوشیاں منایا کرو کی منایا کرو جدو میرا فضل ملے تو میری رحمت ملے میں بالکل سچا تے کھڑا سوتو تاری بارگاہ وچ پیش کر کے جانا ہے بھائی قرآن تے حدیث والا فرمایا جدو میرا فضل ملے تو میری رحمت ملے فبذالک اس پر فلیفرحوا چاہیے کہ خوشیاں منائیں عرض کیتی مولا تیرے فضل تے تیری رحمت تے خوشی مناواں گے تے اے دا مقام تیری بارگاہ وچ کیے اے دا لیول تیری بارگاہ وچ کیے اللہ فرماتا ہے هو خیر مما یجمعون فرمایا تیری ساری دنیا دی دولت تے کمائی ایک پاسے میرے فضل تے میرے رحمت تے خوشی منانا اس تو بھی افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے میرے فضل دیتے خوشی منانا جزاک اللہ میرے فضل اور میری رحمت کے اوپر خوشی منانا ہوا خیر بہتر ہے افضل ہے اعلیٰ ہے مما یجمعون جو جمع پونجی کرتے ہو کائنات کی دولت اکٹھی کرتے ہو یہ ساری دولت ایک طرف ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی منانا اس سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اب میں آپ کی توجہ ذرا کسی اور طرف دلانا چاہتا ہوں اب قرآن دیو تفسیر بیٹا پڑھ قرآن دیو تفسیر جڑی کرتبے وچوں کیتی جائے بڑی اعلیٰ تک میں چند تفسیروں دے نام لواں گا چونکہ میرا تعلق علم دے نال کتاب دے نال ہے اور ساری باتاں میں ایک ایک لفظ ذمہ دار ہوں تقریر دے شروع تو لے کے آخر تک انشاءاللہ باحوالہ گفتگو کریں گے بھئی قرآن دی وہ تفسیر جڑی بیضاوی وچوں کیتی جائے اے عربی دی تفسیر ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ تفسیر ہے قرآن دی وہ تفسیر جڑی جلالین وچوں کیتی جائے بڑی اعلیٰ تفسیر ہے قرآن دی وہ تفسیر جڑی مدارک وچوں کیتی جائے جڑی خزائن وچوں کیتی جائے جڑی تبیان القرآن وچوں کیتی جائے جڑی ضیاء القرآن وچوں کیتی جائے روح المعانی روح البیان وچوں کیتی جائے قرآن دی وہ تفسیر جڑی بخاری شریف وچوں کیتی جائے بڑی اعلیٰ تفسیر ہے قرآن دی وہ تفسیر جڑی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ اور ترمذی شریف وچوں کیتی جائے مسلم شریف وچوں کیتی جائے بڑیاں چنگیاں تفسیراں نے بڑیاں اعلیٰ تفسیراں نے پر قرآن دی وہ تفسیر سارے تو اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے جڑی قرآن دی تفسیر خود اللہ دے قرآن دے وچوں کیتی جائے تھوڑی آواز ڈیلے دے تھوڑی گرا مہربانی تھوڑی سیٹنگ کر دیں بڑی مہربانی قرآن دی وہ تفسیر جڑی اللہ دے میں لفظ بنا کے ذرا تھوڑی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن دی تفسیر جدو اللہ دے قرآن وچوں کروائیے نا وہ سب تو اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن کی کہنا چاہ رہے ہیں رب فرماتا ہے جدو میرا فضل ملے قل بفضل اللہ جب میرا فضل ملے اور وبرحمت ہی کی بات ہم بعد میں کریں گے پہلے اللہ دے فضل دی گال کر لئیے او اللہ دے قرآن کو پوچھی مولا تیرا فضل کون ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے میں عرض کر رہا ہوں او اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا بتا تیرا فضل کیا ہے تیرا فضل ہے آپ اگر محبت سے سبحان اللہ فرمائیں گے میں اللہ کا قرآن پڑھ دیتا ہوں جو کہ قرآن اور حدیث کا اصول آپ کی بات میں پیش کیا جانا ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ کریم نے فرمایا
بھی بنایا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ نے شاہد امانہ حاضر ناظر کیتا ہے اللہ فرماتا ہے کملی والے غیب دیا خبر دین والے نبی جی سے تنو حاضر ناظر بنایا ہے اللہ فرماتا ہے ومبشر تنو جنت دیا خوشی خبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا ہے فرمایا ونذیرا تنو دوزخ دے عذاب تو ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا ہے اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ فرماتا ہے کملی والے میرے حکم دے نال میرے بندے نے میری بارگاہ ول بلائی جاندا ہے اللہ بن جا اللہ نے پنجویں شان اپنے نبی دی بیان کی تھی اللہ فرماتا ہے وسراج منیرا اللہ فرماتا ہے سونیا میں تم چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجیا ہے اس آیت مبارکہ دے اس حصے دے اندر اللہ کریم نے اپنے نبی دیاں 5 شانہ دس لئیاں اللہ فرمایا میں تم شاہد بھی بنایا ہے فرمایا تن مبشر تے نذیر داعی اللہ بھی بنایا ہے اللہ فرمایا میں تن سراج منیر بھی بنایا ہے قرآن دے اگلے جملے تے غور کرے آجے اللہ فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا کملی والے غلاموں اعلان کر دے انہوں خوش خبری سنا دے اتنی عظمتہ دے شانہ تنو دے کے میں انہوں غلامہ والا تنو بھیجیا ہے وبشر المؤمنین انہوں مومنانو بشارت دے دے مومن ہوتا ہوئے جدے دل وچ مصطفیٰ دا پیار ہوئے اللہ فرماتا ہے غلامانو بشارت دے دے بِأَنَّ لَهُمْ بے شک نواز دے من اللہ دی طرفوں فضل کبیرہ اے کملی والے تیرا دنیا وچ تشریف لے کے آنا میرا بڑا چھوٹا فضل نہیں ہے بلکہ میرا بڑا بڑا فضل ہے ساڈا نبی اللہ دا چھوٹا فضل بن کے نہیں آیا بلکہ رب دا فضل کبیرہ اللہ دا بڑا فضل ساڈا نبی بن کے آیا ہے ہن رب نے سانو چھوٹے چھوٹے فضل بھی عطا کیتے نے میں دنیا داری دی چند مثالاں دے کے بعد وگے رہ کے جاواں اللہ کسے نو اپنی ذاتی رہائش دے وے اے بھی اللہ پاک دا فضل و احسان ہے اللہ پاک کسے نو اپنی گڈی عطا کرے اے بھی اللہ پاک دا فضل و احسان ہے اللہ پاک کسے نو اپنا کاروبار عطا کرے رزق حلال عطا کرے اے بھی رب العالمین دا فضل و احسان پر چھوٹے چھوٹے فضل نے اے سارے دا سارا وجود اللہ پاک دا فضل ہے اللہ نے سن پکڑن واسطے ہاتھ بھی عطا کیتے نے اے بھی اللہ پاک دا فضل و احسان ہے اللہ پاک نے سن بولن واسطے زبان عطا کیتی ہے اللہ نے سن ویکھن واسطے اکھاں دا نور دتا ہے اللہ نے چلن واسطے پیر عطا کیتے نے اے بھی رب العالمین دے فضل دے احسان نے اللہ نے سارے فضل دتے نے اے نہیں فرمایا بندے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تے جدوں اپنے نبی دی باری آئی اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا کملی والیا میں تینوں انہاں ول بھیج کے میں مومنوں تے احسان کر دیتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی دے وچ لکھ دے نے اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی خزانہ عرفان وچ لکھ دے نے آپ فرماتے نے اللہ پاک نے باقی بھی نعمتاں دتیاں نے رب نے باقی فضل بھی دیتے نے پر رب نے لفظ مننا نہیں فرمایا اللہ نے اے نہیں فرمایا بندے میں تیرے تے احسان کیتا ہے کہ جدو اپنے یار دی باری آئی اللہ نے احسان کیوں جتلایا مفتی صاحب لکھنے دی بجائیں میں کہ باقی بھی اللہ دے فضل نے اے اللہ دے چھوٹے فضل نے تے مصطفیٰ رب دا بڑا فضل بن کے آیا ہے بلکہ سادہ نبی رب دے سارے فضلہ دا سردار فضل ہے رب دی ساری نعمتاں دی سردار نعمت ہے اس واسطے اللہ نے چھوٹے فضل تے احسان میں جتلایا رب نے احسان جتلایا ہے اپنے یار دی تشریف آوری تے احسان جتلایا ہے پتہ چل کے رب نے سانو باقی بھی فضل دیتے نے اے چھوٹے چھوٹے فضل نے تے ساڈا نبی اللہ دا چھوٹا فضل نہیں فضل کبیرہ بلکہ بڑا فضل بن کے آ گیا ہے تاجدار
سٹیج دی زینت انج دی علماء ہونے چاہیے، بادشاہ ہونے چاہیے، بڑی سبحان اللہ، سرکار دے دین دے رکھوالی ہونے چاہیے، الحمدللہ۔ تو اللہ نے باقی فضل دیتے ہیں، وہ فضل کی نے چھوٹے نے، اور ساڈا نبی فضل کبیرہ بڑا فضل بن کے مفتی احمد یار خنیمی فرما دے کہ رب نے باقی فضلوں بھی مصطفیٰ دے صدقے دے نال فضل کر دیتا ہے، یعنی باقی نعمتوں نو سرکار دی وجہ تو نعمت دا نام عطا کر دیتا ہے۔ ساڈا نبی سارے فضلوں دا سردار، تے ساڈا نبی اللہ دی نعمت دی سردار نعمت بن کے آیا ہے۔ اے علماء نے کتابوں میں جملے لکھے نے، پھر اسی کیوں نہ کیا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا، ہاتھ پوے نہ چکے پر باواز بلند مل کے نال مل کے پڑھیے بڑی مہربانی، فضل رب العلا اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، سارے نبی پاک دے دیوانے بن گئے بیٹھے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، جڑا جڑا مدینہ جانا چاہتا بولے سبحان اللہ، جڑے پہلے مدینہ ویکھے اللہ دوبارہ نصیب کرے، ایس شیر کی برکت نال اللہ جڑا پہلے نہیں جا سکیا سرکار دے گنبد خضرا دی زیارت نصیب کرے، مل کے کہیے آمین، کہ سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، بھئی حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، اور نبی پاک دے پیارے غلاموں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ، اللہ فرماتا جدو میرا فضل ملے پتہ چل گیا باقی فضل چھوٹے چھوٹے میں، ساڈا نبی رب دا وڈا فضل بن کے آیا ہے، اللہ فرماتا وَبِرَحْمَتِهِ، دوسرا جملہ ذکر، اللہ فرماتا جدو میری رحمت مل جاوے ادھا بھی خوشیاں منایا کرو، او اللہ دے قرآن دی تفسیر اللہ دے قرآن وچوں کر لئیے، یا اللہ دس تیری رحمت کون ہے، اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا کملی والے میں تنو عالمین واسے رحمت بنا کے بھیجے آئے، میں تنو سارے جہان واسے رحمت بنا کے بھیجے آئے، حضرت توجہ کرے جے محبت والے جملے عرض کراں، علماء کتابہ میں جلے خدے نے اللہ پاک نے سانو ہور بھی رحمتاں دی دیاں نے، جڑی ہوا چل دی ہے اے بھی اللہ پاک دی بہت بڑی ساڑے واسے رحمت ہے، پر اس ہوا دے اندر زحمت والا پہلو بھی موجود ہے، ایو ہوا جدو آدھی تے طوفان بن جاوے ایو ہوا ساڑے واسے زحمت بن جاتی ہے، علماء فرماتے دوسری مثال ہر مندر مٹھا پانی مل جاوے اے بھی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت رحمت ہے، کہ ایو پانی سیلاب دی شکل اختیار کر جاوے ایو پانی بدیوں واسے زحمت بن جاتا ہے، تیسری مثال علماء فرماتے ہیں اللہ کسی نے اولاد نرینہ عطا کرے، کہ کوئی اولاد اپنے ماں پہ دی فرما بردار بن جاوے اے ماں پہ واسے رحمت بن جاتی ہے، ایو اولاد اللہ نہ کرے یہ اپنے ماں پہ واسے نافرمان بن جاوے ایو اولاد ماں پہ واسے زحمت بن جاتی ہے، علماء
نے تین مثالاں دتیاں نے ہر رحمت دے اندر زحمت والا پہلو بھی موجود ہے دونوں آپشن موجود نے پانی ایک ٹائم وچ رحمت بھی ہے دوسرے وقت وچ زحمت بن جاندا ہے ہوا ایک وقت وچ رحمت بندی ہے دوسرے وقت وچ زحمت بھی بن جاندی ہے اولاد ایک وقت وچ رحمت ہے دوسرے وقت وچ زحمت ہے اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ فرماتا ہے کملی والیا میں تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے اسی رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ باقی رحمتاں وچ زحمت والا پہلو بھی موجود ہے یا اللہ تو فرمایا میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے یا اللہ دس تے صحیح تیرے نبی دی ذات وچ بھی رحمت والا پہلو بھی ہے کہ زحمت والا پہلو بھی ہے اللہ دی طرف جواب آیا کائنات والے ہو باقی رحمتاں دے اندر زحمت والا پہلو ہو سکتا ہے میرے نبی دی ذات دے اندر زحمت والا پہلو ہے ہی کوئی نہیں میرا نبی تے سراپا رحمت ہی رحمت بن کے آیا ہے اگر بات بھائی سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ یہ نہ ہوئے کہ میں تقریر کر جاؤں تے پھر گل پلے نہ پلے نہ بھائی نہ چونکہ ایک عرصہ دراز ہو گیا سانوں تے اس جادی توجہ تواڈے ول بھی ہوندی ہے اسی ساؤنڈ دی بھی ذرا سماعت کر رہے ہونے تے تانوں بھی ویکھ رہے ہونے کہ گل کلیجے تک پہنچنی چاہیے ہر رحمت میں بولیے تھوڑا سا آپ چونکہ پڑھے لکھے احباب ہے تھوڑی سی میرے ساتھ دیجئے بولنے کا ہر رحمت میں زحمت والا ہوا رحمت ہے دوسرے ٹائم میں زحمت پانی ایک وقت میں رحمت ہے دوسرے وقت میں زحمت ہے اور اللہ نہ کرے اولاد نافرمان یعنی فرما بردار ہے تو رحمت ہے نافرمان ہو جائے تو ہر رحمت میں زحمت والا پہلو ہے فرمایا میرا نبی سراپا رحمت ہی رحمت بن گیا ہے میرے نبی دی ذات میں زحمت والا تکلیف والا پہلو موجود ہے تائیوں عاشق بول کے کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا مصیبت میں خیروں کے کام آنے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا میرا نبی اللہ دی رحمت بن کے آیا ہے تیرا بڑا بڑا فضل بن کے آیا ہے اللہ فرماتا بفضل اللہ و برحمتہ جدو میرا فضل مل جاوے نال میری رحمت مل جاوے فبذالک فلیفرحوا اے غلامو تانوں چاہیے تسی خوشیاں منایا کرو چرچے کریا کرو پتہ چل گیا اللہ دا فضل بھی ساڈا نبی ہے اللہ دی رحمت بھی ساڈا نبی ہے تے جے میں اج کہہ لواں اللہ ایو کہنا چاہتا ہے جدو میرا یار مل جاوے پھر خوشیاں منایا کرو جب اللہ کا فضل بھی ہمارا نبی ہے اللہ کی رحمت بھی ہمارا نبی ہے تو کیا فرمایا فبذالک کیا منایا کرو چھوٹا فضل ملے اللہ کسی نے پتر دے خوشی مناندا ہے تھی ملے خوشی مناندا ہے مکان اپنا بناوے بندہ کتنا خوش ہوندا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اپنی چھت عطا کیتی ہے کاروبار ہوے گڈی ملے بندہ خوش ہوندا کہ نہیں ہوندا یہ تے چھوٹے چھوٹے فضل ہیں چھوٹیاں نعمتاں نے چھوٹیاں رحمتاں نے تو ساڈا نبی رب دا بڑا فضل بن کے سارے فضلاں دا سردار بن گیا ہے چھوٹے فضل ملن تے خوشی کرنی چاہیے تے جدو آمنہ دلال ملے تے پھر بھی اے اللہ دا قرآن میں پیش کر رہے ہیں کہ رب کہتا ہے جدو فضل تے رحمت ملے تے فضل بھی ساڑا نبی تے رحمت بھی ساڑا نبی تے انجی کہہ لو رب ایو کہنا چاہتا ہے جدو میرا یار مل جاتے پھر خوشیاں منایا انداز آپ اپنا ہوندہ ہے اس خوشی دا انداز آپ اپنا ہوندہ ہے نا
چونکہ میرا اختلافی موضوع نہیں، میں دلائل دے نال گل کرن والا بندہ ہاں، توجہ رکھیا جی، میں تھوڑی جی ولادت بھی سرکار دی عرض کر کے پھر اختتام البات نوں لے جاؤں اور دے وچ میلاد ہو جانا سارا۔ تسی اگر غور فرماؤ انشاءاللہ بڑے تو مزے اور لطف دے جملے ملن گے انشاءاللہ۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال السیوطی اور النعمت الکبریٰ کے اندر حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سرکار کی امی جان نا بند کمرے میں بیٹھی تھی، اور جب حضور تشریف لائے نا، حضور تشریف آئے تو ہم خوشی کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں جب حضور تشریف لائے تھے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ فضا میں اڑنے والے پرندوں میں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی تھیں، زمین کے جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی تھیں، اور آسمان کے نوری فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی تھی، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اور جملہ غور کیجئے گا ربیع الاول پہلی بہار کیا ہے؟ ربیع کا معنی ہے بہار، میرے حضور کے آنے سے ایسی بہار آئی، جملہ سنیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ایسی بہار آئی 360 بتوں کے پجاریوں کو ایک خدا کی معرفت نصیب ہو گئی۔ اس سے بڑا میلاد کیا ہو سکتا ہے؟ حضور کی تشریف آوری کا فائدہ اس سے بڑا 360 بتاں دے پجاریاں نو خدا دی کی نصیب ہو گئی۔ یہ حضور کی آمد کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور خانہ کعبہ 3 دن تک زلزلے میں رہا، الخصائص الکبریٰ پڑھ کے دیکھیے، 3 دن تک کیا رہا؟ وائبریٹ، حرکت میں رہا، کیونکہ ہم عشق والے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ حضور کی آمد پہ جھوم رہا تھا، حضور کی آمد پہ کیا ہو رہا تھا؟ جھوم رہا تھا 3 دن تک۔ اور لات اور عزا کعبہ میں جو بت پڑے تھے نا وہ بھی نکل کے باہر آ گئے، سبحان اللہ، کعبہ کے اندر سے نکل کے 360 بتانوں سجا کے رکھے سے نا کافرانے پوجا کر دے سن، تے لات تے عزا بھی خانہ کعبہ چوں نکل کے باہر آ گئے، تے قریشی جڑے تے حرم کعبہ وچ سن کہنے لگے قریشی تہاڈا بھلا ہوے، آمنہ دا لال دنیا تے تشریف لے آیا جی، آمنہ دا لال ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا، کون آیا، بڑی مہربانی، سوا کے دا ٹائم 1:30 دا ٹائم ہو رہا، بندہ بولن جو گا میرے دا پر سرکار دی خاطر بولو، میں بھی حضور دا ذکر کر رہا، تسی بھی سرکار دے ثنا خوان بن جاؤ، تاکہ قیامت والے دن جتے سرکار دے نات خانہ دی گنتی آوے وچ تہاڈا تے میرا بھی شمار ہو جائے، مل کے پڑھیے اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھڑے نے پھول دے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں، کھڑے نے پھول دے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں۔ اور میرے نبی دے پیارے غلام سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے جدو میرے پتر دی ولادت دا ویلا قریب آیا، آپ کمرے دے وچ بیٹھے تنہا بیٹھے نے، کوئی بھی عورت کول نہیں، زاروں قطار رونا شروع کر دیتا، کاش آج میرے کول کوئی سہیلی ہوندی، کوئی نکرانی ہوندی، وہ میرے نال گلاں کر دی، میں اودے نال گلاں کر دی۔ آپ فرماندے نے مینوں تھوڑی جی گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی، میرا دل کردا سی مینوں کو پانی لیا کے دیوے، میں پانی پی لواں، میرے دل دی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ علماء کتاباں وچ لکھدے نے میرے نبی دی امی جان گھبرا کے بیٹھیاں نے، اچانک ایک پیالہ سامنے آ گیا، ایک پیالہ سامنے آ گیا، اس پیالے دے اندر جڑا پانی ہے دودھ نالوں چٹا ہے، شہد نالوں مٹھا ہے، برف نالوں ٹھنڈا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، بولیے سبحان اللہ۔ جڑا پانی میرے نبی دی امی جان دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، دودھ نالوں چٹا ہے، شہد نالوں مٹھا ہے، برف نالوں ٹھنڈا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پی لیا، اپنے دل دی گھبراہٹ دور ہو گئی، پر تنہائی اج بھی ستاندی ہے بھائی، تنہا بیٹھیاں نے، کوئی عورت کوئی نہیں۔ علماء فرماندے نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے اچانک نج کر کے دیکھیا، جڑے کمرے وچ بیٹھیاں نے وہ
اس کمرے دی دیوار پھٹ گئی ہے اچانک چار نوری شکل والی عورتاں سامنے آ گئیاں نے ایک بی بی میرے نبی دی امی جان دے سجے پاسے بیٹھ گئیاں تے میرے نبی دی امی جان پوچھ دیا نے بی بی دس تو کون ہے اپنا انٹروڈکشن کروا اپنا تعارف کروا دس بی بی تو کون ہے تے بی بی کہن لگی سیدہ آمنہ تن مبارک آوے نبی دے سردار دی ماں بڑھن والی ہے میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دی بی بی حضرت حوا سلام اللہ علیہ میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دی زوجہ حضرت حوا آئیاں تیرے پتر دی مبارک بہا دین واسے آئیاں دوسری بی بی میرے نبی دی امی جان دے کھبے پاسے بیٹھ گئیاں میرے نبی دی امی جان پوچھے دنے بی بی دس تو کون ہے تے بی بی کہن لگی نہیں آمنا پہلے دن مبارک دے نہیں بعد وچ تعارف کرواواں گی تے کہن لگی دن مبارک ہوئے سارے جہانہ دے سردار دی ماں بنن والی تے کہن لگیاں میں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں ایک بی بی میرے نبی دی امی جان دے کان دے مگر بیٹھ گئیاں میرے نبی دی امی جان پوچھ دیا نے بی بی دس تو کون ہے تے بی بی کہن لگی میں فرعون دی بیوی حضرت آسیہ آئیاں چوتھی بی بی میرے نبی دی امی جان دے سامنے بیٹھ گئیاں میرے نبی دی امی جان پوچھ دیا نے بی بی دس تو کون ہے تے کہن لگیاں میں اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہ آئیاں تے چارے بیبیاں رل کے کہن لگیاں اسی مقدرہ والیاں تیرے پتر محمد دیاں دائیاں بڑھ کے آ گئیاں کی کہنے لگی ہیں مبارک ہوئے آمنہ تیرے پتر دیاں بولیے رب نے غیب وچوں دائیاں دا بندوبست کیتا سی تے ویسے بھی عمومی طور پہ بھی جس ساڈی ماں بہن دے گھر وچ بچی بچہ ہونا ہوئے نا ایک دو عورتاں ویسے بھی نال ہوندیاں نے اور سرکار دے ایک صحابی سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ فرما دیا نے کہ میں اما آمنہ سلام اللہ علیہ کول اس وقت موجود سا جدو حضور دی ولادت ہوئی سی دنیا داری دے ایک رواج دے مطابق گھر وچ ہوئی ہاسپٹل وچ بچہ ہوئی ایک دو عورتوں عمومی طور تے نال ہوندیاں نے ان جملے میں الخصائص الکبریٰ امام میری کو لائبریری میں عربی والا ایڈیشن بھی ہے اردو والا ایڈیشن بھی ہے تو چونکہ ہر بندہ عربی نہیں سمجھنا لیکن چونکہ اسی دین جنرل وابستہ ہوں اصل حوالے عربی دے لگا کے رکھے ہیں تو اردو والا بھی ایڈیشن رکھے ہے تاکہ کوئی بھائی کوئی دوست حوالہ بھی مانگنا چاہے الحمدللہ حوالہ بھی پیش کر سکیں تو اس وقت میں شروع چرز کیتا سی کہ ایک ایک جملے دا انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں حدیث ہم پڑھتے ہیں سنی صرف شعر پڑھتے ہیں میں کہا شعر پڑھی جائے ذوق واسطے مگر ساڑا ایمان یا اللہ دا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان اور پھر اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھیا جاتا ہے انشاءاللہ میں آگے جا کے کہتا شعر اعلیٰ حضرت بھی پڑھا ہے انشاءاللہ موضوع دے مطابق لیکن جملے سنے آگے کون حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وعدہ فرماتی کہ میں بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اب دیکھیے وہ ماحول سرکار جب پیدا میں حضور کی ولادت عرض کر رہا ہوں میرے نبی دے پیارے غلام سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ بیٹھیاں نے فرما دیا نے جب سرکار پیدا ہوئے فرمانے فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور فرما دیا نے جب آمنہ دا پتر پیدا ہویا ہے میں جس پاسے نگاہ مائی اٹھا کے ویکھیاں نے میں نو ہر پاسے نوری نور نظر آیا ہر پاسے چانن چانن نظر آیا ہے میں سجے ویکھا تے میں نور نظر آوے کھبے ویکھا اگے پیچھے ہر پاسے میں نور نور نظر آوے فرما دیا نے میں اچانک آسمانہ ول نگاہ کیتیاں فرما دیا نے آسمانہ دے تارے انہیں تھلے تھلے لگے آ گئے آسمانہ دے ستارے اتنے قریب آ گئے فرما دیا نے میں نو خطر لگ گیا اے تارے ٹوٹ کے کدھر میرے سر دے ڈگن لگے نے عشق دے میری محبت دے میرا وجدان کہتا ہے اے تارے تھلے ٹکر نہیں سن لگے بلکہ تے محمد دے نور کو نور دا صدقہ لینے آئے سن
یہ میرے نبی کے نور سے نور کے کیا لینے آئے تھے؟ ہاں صدقہ لینے آئے تھے اور ہم بتیاں لگا رہے ہیں سبحان یہ دیکھیں چونکہ اس ویلے سے بتی ہوندی نہیں سی جدید ہے برقی نظام لوگ کہنا بھی اس ویلے سے بتیاں لائیں نہیں گئیں لیکن دلیل پیش کرنا ساڑھی ذمہ داری منوانا ساڑھی ذمہ داری نہیں بھائی منوانا اے نبی اور رسولہ دے بھی ذمہ داری نہیں رہی وما علینا الا البلاغ دا مطلب کی کہ ساڑھا کام سی پہنچا دینا تو مطلب یہ ہے کہ اسی بتیاں لائیے سرکار دی آمد ہے جملہ زوارہ اور نہ سنیا جے ہم اپنی اوقات کے مطابق چراغاں کرتے ہیں ہم اپنے چونکہ ساڑھی اوقات میں گناہگار مارے بندے ہیں ہم اپنی اوقات کے مطابق حضور کی آمد پہ چراغاں کرتے ہیں اور میرے نبی کی آمد پہ رب نے اپنی شان کے مطابق چراغاں فرمائی تھی ہم اپنی بولیے سارے ذرا تاکہ آپ کو جملے یاد رہے اور اگلے سال تک آپ کو ان جملوں کا لطف محسوس ہوتا رہے ہم اپنی اوقات کے مطابق چراغاں کرتے ہیں اور رب نے مصطفیٰ کی آمد پہ اپنی شان کے مطابق چراغاں فرمائی رب دیا شانہ سبحان اللہ تو اس واسطے اے بتیاں لونا رب دی سنت چراغاں کرنا کی دی سنت بولو رب نے آسمانہ دے تارے پہ جیسا فرمانے نے انج لگتا سی جی میں ہونے ڈگر لگے نے لیکن وہ تارے ڈگے نہیں بس ایسا ترجمہ اعلی حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے اسے کا ترجمہ پیش کیتا ہے کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا مصطبو ہے بلبل پڑھتی ہیں اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا پر تم کو دیکھا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آ نبی دے پیارے غلاموں میرے نبی دی امی جان سیدہ آمنہ سلام علیہ فرما دیا نے جدو میرا پتر پیدا ہویا فلما فصل منی جدو میرا پتر میرے جسم تو جدا ہویا ہے اور مادی نے جتوں سورج چڑھتا ہے او تھا بھی میں ویکھ لئیے جتھے جا کے ڈبدا ہے او تھا بھی میں ویکھ لئیے فلما فصل منی جب میرا بیٹا میرے جسم سے جدا ہوا پیدا ہوا خرج معہ نور اس کے ساتھ اتنا نور چمکا وہ روایت آپ نے سنی ہے کہ ملک شام کے محلات دیکھ لی آپ نے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اضاء له ما بین المشرق الى المغرب مشرق سے لے کے مغرب تک ساری کائنات میرے سامنے روشن سی میرے سامنے کی سی ہن میں پری توجہ دلاواں گے کہ گل وال کہ بندہ کسے نو ادو ویکھ سکدا ہے کسے شے نو جدوں روشنی ہوے بھئی ماشاءاللہ لائٹ کیمرے لائٹنگ کیتی ہے یہ سارے لائٹیں تسی میرے جیسے گناہگار دی زیارت کر رہے ہو تو میں تواڈے جیسے نیکوکاراں دی زیارت کر رہا ہوں اسی طرح لائٹ دے وچ بندہ ایک دوسرے نو جملہ ذرا سنے جی اگلے جملے
میرے نبی دی امی جان فرما دے کہ میں بیٹھی تے مکہ وچ سا حضور دی ولادت ہوئی کہ اتنا نور چمکے اضاء له ما بین المشرق مشرق لے سب کچھ روشن ہو گیا تے جتھے روشنی ہوئے تھے نظر پہ جاندی ہے. میرے نبی دی امی جان ہن بیٹھی مکے وچ نے تے آپ نے ویکھیا کہ اس روشنی دے اندر ایک میں بتیاں والی گل کیتی ہے ہن اگلی گل کری جملے پہلے پیش کر کے اگلی گل سناواں گا. میرے نبی دی امی جان بیٹھی ہیں کتنے ہیں مکہ مکرمہ دے اندر کمرے وچ بیٹھ گئے ساری کائنات روشن ہو گئی مشرق سے لے کے مغرب تک آپ نے سب کچھ نور و نور روشن روشن ویکھیا تے میرے نبی دی امی جان پھر ویکھیا کہ آؤ نبی دے پیارے غلام الخصائص الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دی امی جان فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فرماتی ہیں میں بیٹھی مکے دے اندر سا میں ویکھیا مشرق دے اندر ایک جھنڈا لگیا ہویا ہے ایک جھنڈا مغرب وچ لگیا ہے تیسرا جھنڈا میرے نبی دی آمد دا خانہ کعبہ دی چھت تے لگیا ہے اسی نبی پاک دی آمد دے چھوٹیاں چھوٹیاں جھنڈیاں لائیے لوگ کہتے ہیں جھنڈیاں کیوں لائیاں نے میں آکھیا اسی اپنی اوقات دے مطابق چھوٹیاں چھوٹیاں جھنڈیاں لانے ساڑھے نبی دی آمد دے رب نے اپنی شان دے مطابق بڑے بڑے جھنڈے لگوائے نے اسی کی لانے چھوٹیاں چھوٹیاں جھنڈیاں تے ساڑھے رب نے مصطفیٰ دی آمد تے جھنڈیاں نہیں بڑے بڑے ایک جھنڈا مشرق ایک مغرب ایک خانہ کعبہ دی دلیل مل گئی چڑیاں لون دی بتیاں لون دی یہ الحمدللہ رب دی سنت ہے نا جنہیں گل کرنی نا رب دی سنت ہے اٹیک کرنا ہے ساڑھا دے کچھ نہیں کرنا اللہ دی سنت ہے چراغاں کرنا بھی اللہ دی سنت ہے اور جھنڈیاں لانا یہ بھی اللہ پاک دی سنت ہے اپنے انداز دے اندر ہن سرکار پیدا ہو گیا سبحان اللہ بڑیاں باتاں نہیں لیکن میں اختتام بل لے کے جا رہا ہوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی میرے نبی دے دادا جان یہ روایت علماء کو سنی ہوگی کہ خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہیں جب حضور پیدا ہوئے چھیتی نہ لائے سیدہ آمنہ سلام اللہ کو پتہ چل گیا کہ بیٹا پیدا ہویا تو کہنے لگے بیٹی آمنہ ذرا بار چانن میں حضور نے لے کیا ذرا میں بھی زیارت کرنا الوفا بی احوال المصطفیٰ علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ عبد المطلب ایسے حضور کو باہر جب لایا گیا چانن ہے روشنی دے وچ آپ نے کر کے دیکھا متھا چم کے سینے لا کے نہ رو پے اکھاں وچ آنسو آ گئے سیدہ آمنہ میرے نبی دی جان کہنے لگے حضور لوگاں نوں اللہ پتر دے وہ ہسدے نے تے تسی رو رہے ہو کتنا سونا پتر اللہ نے عطا فرمایا تے فرما لگے مینوں میرا مرحوم پتر حضرت عبداللہ یاد آ گیا کاش آج وہ بھی زندہ ہوندا تے اسی رل کے ویکھ لے کہ اللہ نے ساڈے تے کیڑے کرم کما چھڈے سونا پتر اپنے سامنے وہ مرحوم پتر حضرت عبداللہ چونکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب سرکار کا نور سرکار اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 2 ماہ کے تھے تو آپ کے والد گھر میں دنیا سے پردہ کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ ایک الگ موضوع ہے تو آپ فرماندے کہ میں سرکار نو سینے نال فرما لگے ہیں سیدہ آمنہ میں ذرا دوبارہ خانہ کعبہ دا طواف کراں خانہ کعبہ دا طواف کراں تے نالے اس آن والے بچے دی نعت بھی پڑھاں یہ نعتیں اس وقت سی ہیں عبد المطلب میرے نبی کے پرانے نعت خانوں میں سے تھے لیکن وہ بڑے نعت خان تھے بڑے لوگ سیان کہتے لوگ بڑے لوگوں نے قد بڑے نہیں ہوتے بڑے لوگوں نے دل بڑے ہوتے ہیں حوصلے بڑے ہوتے ہیں تو بہر کیف آپ نے سرکار نو سینے نہ لایا خانہ کعبہ دا کے طواف کیتا ایک ہاتھ خانہ کعبہ دی چوکھٹ پھڑی تے میرے نبی دی نعت پڑھی کی پڑھی عرب دا زمانہ سے نا فصاحت و بلاغت عربی دوچ الوفا کی حوالے مسوائی میں حوالے بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ نیٹ پہ اگر سرچ بھی کرنا چاہے تو آپ کو یہ مل سکتے ہیں حوالہ جات تو عربی دوچ پوری نعت انہوں نے پڑھی لیکن میں ایک شعر پڑھا سرکار دی آمد حوالے میں سرکار نے لے کے خانہ کعبہ دی اندر طواف کیتا خانہ کعبہ دا تے ایک چوکٹ ہاتھ نو پکڑ کے تے سرکار دی نعت پڑھی تے آپ نے کڑی نعت پڑھی تے آپ کہنے لگے الحمدللہ الذی قد ساد فی المہد علی الغلمانی پنجابی دا ترجمہ آپ نے عطا کی اللہ تیرا شکر ہے تیری حمد و ثنا ہے ایسا عظیم پتر میں عطا کیتا ہی
المهدي على الغلمان تے پنگھوڑے وچ بھی لیٹیا ہوئے تے مینوں بچیاں دا سردار لگدا ہے تے پنگھوڑے وچ بھی مینوں بچیاں دا سردار لگدا ہے میرا عشق تے میری محبت کہدی ہے جناب عبد المطلب اجے میرے نبی دی نعت پڑھ کے چپ ہوئے ہون گے ادھر سدرۃ المنتہا تے جبریل بھی بولے ہون گے تے آپ یاد ہون گے آفا کہا کر دی دیم میرے بتا ورزی دیم بسیار خوبا دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری آپ بھی آتے ہوں گے عبد المطلب جی تانوں تے بچے تے سردار لگ رہے کدی جبریل دی آنکھ نال ویکھو کدی میری آنکھ نال ویکھو مینوں تے سارے نبیاں تے رسولاں دا تاجدار لگ رہے مینوں سارے نبیاں تے رسولاں دا سرکار عبد المطلب آئے واپس سرکار کو سید آمنہ کی گود میں دیا اور کہنے لگے بیٹی آمنہ اب ذرا روشنی ہو چکی ہے دن چڑھ گیا ہے تو میں ذرا نا ملک شام کی علاقہ مر زبران اس بستی جنام سی علاقے ذرا مکے تو ملک شام جاؤ نا راستے ویچ کی علاقہ بستی جنام سی مر زبران تی فرما لگے بیٹی میں ذرا اتھو ہوا ذرا جملے سنے سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبد المطلب اتھے کیوں جان لگے سن مرو زبران ایدی وجہ ہے اتھے کو بڑھا پادری رہنا سی جنکا نام سے عیسیٰ این یا سواد کھڑی زبر سا سین والا نہیں وہ اللہ دے نبی نے یہ عیسیٰ بڑھا پادری سی بہت ادھیڑ مردہ کہ اللہ نے انہوں علم بڑا داخل کرتا سی یہ بات متقی پرہیزگار بڑھا سی تے آپ خود کل جان کیوں لگے سن اس واسطے کہ ایک واری سال دے اندر ایک واری وہ بڑا پادری مکے وچ آندا سی تے مکے دیاں پہاڑیاں تے چڑھ کے لوگوں نوں اکٹھیاں کر کے میرے نبی دا میلاد بیان کر دیا سی وہ کہتا ہے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے یہ میلاد کس نے منایا کس نے بیان کیا میں کہتا ہوں میلاد اس وقت بھی منایا گیا تھا لیکن انداز اپنا اپنا تھا انہوں نے اپنے انداز میں منایا اور آپ غور کیجئے جملوں پہ وہ جملے کیا ہے کہ جب وہ آتا تھا نا مکے کے اندر سال میں ایک مرتبہ بوڑھا تھا اس وجہ سے آنے سکتا تھا بس ایک ہی مرتبہ آتا تھا اور آ کر اعلان کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا یوشکو ان یولد فیکم مولود یا اہل مکہ تدین لہ العرب ویملک العجم حاضر زمان ہو وہ کہتا تھا مکے والیوں ان قریب ایک بچہ اس دھرتی سے پیدا ہونے والا ہے جیڑا عرب دا بھی والی بن کے آئے گا تے عجم دا بھی بادشاہ بن کے آئے گا اے یو دا زمانہ ہے اے یو دا آزا زمانہ یہی اس کا کیا ہے اچھا ہونا مکے دے وچ کسے گھر وچ جدو بچہ پیدا ہونا سی نا کسے کافر دے گھر تے انہیں جانا مرو زبران جا کے انہوں جگونا گرجے دے وچ انہوں باہر لے کے آنا تے کہنا جس بچے دیاں ہر سال تو آکے خبریں دینے نا رات دا ساڑے گھر بچہ پیدا ہویا ہے تے تو کہہ دے یہ ہوئی بچہ ہے تو کہہ دے انہیں کہنا جاؤ اے جاؤ وہ نہیں اجے آیا جاؤ اے تانگ نہ کرو میں وہ نہیں آیا وہ کہتے تو کہہ دے تیرا کی جانا ہے کہہ دے وہی ہے سڑا نام مرنے گا چلو وہی وہ کہتے جدو آیا نہیں تو میں کہا تو کہہ دے ماں کہتے میں جھوٹ نہیں بولنا کمر چلتا نہیں بڑھا ہو گیا کمر بھی میری جھک گئی ہے اب پلکا بھی ڈھلک چکی ہیں میں جان دے رہی ہے حساب و کتاب دینا میں کیا جھوٹ بولا کہتا تو کہہ دے تیرا کی جانا ہے انہوں نے کہنا میں کیوں کماؤ جدو آیا نہیں تھا میں کیویں کہہ دیں وہ کہنا کہ پھر وہ دی نشانی کی ہے وہ میرے جملے نے محبت والے سنیا جی انہیں آنکھیں ہوئے گا نا وہ جدو بچہ آوے گا نا زمانے نو لگ پتا جاوے گا سبحان اللہ بولے یار میں پوری تقریر میں کچھ جملے ایسے بنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اگلے ساتھ کی جملے یاد رہے وہ بچہ جدو آئے گا زمانے نو لگ پتا جائے گا پھر پتا لگیا اسے میں پہلے جملے عرض کر چکے ہیں اچھا ہم عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جملے یہ بھی محبت والے نے وہ باہر نکلیا جی جناب کون آئے ہو آپ نے فرمایا میرا نام عبد المطلب ہے وہ کہنے لگا وہ آ گیا بچہ کہنے لگا وہ بچہ فرمایا میری ملاقات پہلی باری میں نام ہی اپنا پہلی باری دسیا آپ فرما لگے تنوں کی میں پتا بچہ پیدا ہو گیا میں تو تنوں ہی دسن واسطے آیا سا بھی وہ بچہ پیدا ہو گیا وہ کہنے لگا میری کتاب وچ لکھی ہے میری میرے کو صندوقڑی کتاب ہوئی ہے نا پرانی کتاب وہ لکھا ہے کہ وہ بچہ جدیاں خبروں میں آ کے سال وچ ایک باری میلاد بیان کرنا جس نبی دا جس بچے دا کہ مکے وچ پیدا ہونے والا جڑا عرب و عجم دا بے تاج بادشاہ بن کے آئے گا میری کتاب وچ لکھا ہے کہ اس بچے دے دادے دا نام عبد المطلب ہوے گا سلامت رکھے
آپ نے جملوں کی قدر کی ہے، مالک آپ کو شاد و آباد رکھے. کی کہنے لگا اس بچے دا دادے دا نام کی ہوئے گا؟ وہ انج کہہ لو نبی پاک دے گھرانے دا ذکر سابقہ کتاباں وچ بھی موجود سی. حضور دی شانہ بھی ہے نے تے نبی پاک دے خاندان داد کے خاندان دا ذکر بھی سابقہ کتاباں وچ. اچھا ضرور فرمان لگے، اچھا فرمان لگے ایک دو اور بھی نشانیاں دس دے، ایک دو اور بھی نشانیاں دس دے. تے وہ کہنے لگا میری کتاب وچ لکھا ہے کہ وہ بچہ جس دن پیدا ہونا نا، میری کتاب وچ لکھا ہے یوم الاثنین، وہ پیر دا دن ہوے گا. تے کہنے لگا اج ویکھ لو اج بھی پیر دا ہی دن ہے. کیڑا دن ہے؟ یوم السبت عربی وچ ہفتے نو کہندے نے، یوم الاحد اتوار نو، یوم الاثنین پیر نو، یوم الثلاثاء منگل نو، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس دیہاتاں وچ خمیس دا دیہڑا جمعرات نو کہندے نے، یوم الجمعہ جمعے نو کہندے نے. تے کہندا کہ میری کتاب وچ لکھیا ہے کہ وہ بچہ نہ تے ہفتے نو پیدا ہوے گا، نہ اتوار نو، نہ منگل، نہ بدھ، نہ جمعرات، نہ جمعہ، یوم الاثنین کس دن پیدا ہوے گا؟ دیہات یوم الاثنین. کہنے لگا اج بھی پیر دا ہی دن ہے. یہ نشانی ہو رہی ہے. آپ فرمان لگے چلو یہ دس اس بچے دی عمر کنی کو ہوگی؟ اس بچے دی، یہ میرے آخری جملے نے، بس اس تو بعد اختتام بلا گیا میرا. اس بچے دی عمر کنی کو ہوگی؟ تو وہ کہہ لگا جنہیں بھی عمر ہو جائے نا، جنہیں بھی عمر ہو جائے حد تو بعد 70 سال نہیں پہنچنی. کنی؟ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا 59 سال ہوگی، یا 61 سال ہوگی، یا 63 سال ہوگی. کیا ہے؟ یا 59 سال ہے، 59 یا 61 یا 63، 59 61 یا 63 سال. اور ساڑھے نبی دی عمر کتنی ہوئی ہے؟ بڑی ہے سارے ماشاءاللہ. یہ مطلب یہ چلے گا کہ سرکار دی عمر دے بارے خبراں جڑیاں سن نا، حضور دی شان صفتاں، حضور دے داد کا خاندان، حضور دے پورے کنبے قبیلے دے بارے خبراں سابقہ کتاباں وچ لکھیاں سن. تے سابقہ کتاباں دے عالم بھی جانتے سن کہ مصطفیٰ دیاں تے آپ دے گھرانے دیاں کی شاناں نے. یہ تو ان کا علم تھا، اور ہمارے نبی کے علم کا پھر کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضور کا میلاد، حضور کا ذکر اس وقت بھی کیا گیا تھا. حضور کا ذکر ہے آدم، دو جملہ میں بات کو سمیٹ دوں گا. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول میرے نبی کا ذکر کیا ہے، میرے نبی کی ولادت کو بیان کیا ہے، بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے. وہ کہتے تھے بس آنے ہی والے ہیں، وہ کہتے تھے بس آنے ہی والے ہیں، بس آنے ہی والے ہیں، بس آنے ہی والے ہیں. اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم ہیں وہ خوش نصیب کے جن کے پاس تشریف لا چکے ہیں. وہ کہتے تھے بس آنے ہی والے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ تشریف. صیغہ بدل گیا، لفظ بدل گئے، میلاد ہوئی. اللہ پاک تہاڈی اور ساڈی اس محبت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے. ٹائم اگر تھوڑا جہا زیادہ ہو گیا تو میں معذرت چاہاں گا کہ چونکہ میں بات بالکل اختتام پر لے کے آ گیا. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ صمدیت دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. اور جو کچھ میں بیان کیتا اللہ مینوں تانوں سارے سن سنا کے عمل کرن دی، تے سویرے اٹھ کے فجر دی نماز بھی اللہ پاک سانوں سارے نوں پڑھن دی. الارم لا لیا کرو، کچھ الارم لاؤ گے انشاءاللہ جاگا جائیں گے، فجر دی نماز پڑھیں گے. سرکار سے آپ میلاد بھی ہو گیا تو سرکار دی سیرت بھی ہو گئی. اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.